اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ یمحق مٹاتا ہے اللہ ربا سود، ویربی اور بڑھاتا ہے صدقاتی خیرات، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا کل ہر ایک کفار ناشکر اثیم گناہ گار۔ ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہ گار سے۔ تفسیر اس طرح سے ہے کہ دوسری آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے اور اس کے نتائج میں بھی متضاد ہے۔ عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض اور نیت بھی متضاد ہوتی ہے۔ حقیقت کا تضاد تو یہ ہے کہ صدقہ میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسروں کا مال لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کے کرنے والے کی نیت اور غرض اس لیے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کے لیے اپنے مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اپنا موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہے۔ اور نتائج کا متضاد ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ سود سے حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو مٹا دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے والے مال یا اس کی برکت کو بڑھا دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مال کی ہوس کرنے والے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو اپنے مال کی کمی پر راضی تھا، اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے ثمرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں سود کو مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے۔ بعض مفسرین نے بتایا کہ یہ مٹانا اور بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود خوروں کا مال آخرت میں بھی کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وبال بن جائے گا، اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لیے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ بالکل ظاہر ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور عامہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لیے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جیسے کہ ربا اور سٹا کے بازار میں اس کی ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سرمایہ دار دیکھتے ہی دیکھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے ہیں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع نقصان کے احتمالات رہتے ہیں، اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نقصان کہ کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیسے کو محتاج ہے، یہ صرف سود اور سٹا کے بازاروں میں ہی ہوتا ہے۔ اور اہل تجربہ کے بے شمار بیانات اس بارے میں مشہور و معروف ہیں کہ صدقہ کا مال فوری طور پر کتنا بھی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور باقی نہیں رہتا، جس کا فائدہ اولاد اور نسلوں میں چلے، اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کر ان کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خور پر 40 سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس کے مال میں محاق یعنی گھاٹا آ جاتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر مال ضائع اور برباد نہ بھی ہو تو اس کے فوائد و برکات و ثمرات سے محرومی تو یقینی اور لازمی ہے، کیونکہ یہ بات کچھ مخفی نہیں کہ سونا چاندی خود تو نہ مقصود ہے اور نہ کارآمد، نہ اس سے کسی کی بھوک مٹ سکتی ہے، نہ پیاس، نہ سردی، نہ گرمی سے بچنے کے لیے اوڑھا بچھایا جا سکتا ہے، نہ وہ کپڑوں برتنوں کا کام دے سکتا ہے۔ پھر اس کو حاصل کرنے اور محفوظ کرنے میں ہزاروں مشقتیں اٹھانے کا منشا ایک عقل مند انسان کے نزدیک اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ سونا چاندی ذریعہ ہیں ایسی چیزوں کے حاصل کرنے کا کہ جن سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے،
اور وہ راحت و عزت کی زندگی گزار سکے، اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ راحت و عزت جس طرح اسے حاصل ہوئی اس کی اولاد اور متعلقین کو بھی حاصل ہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد و ثمرات کہلا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ جس شخص کو یہ ثمرات و فوائد حاصل ہوئے اس کا مال ایک حیثیت سے بڑھ گیا، اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آئے، اور جس کو یہ فوائد و ثمرات کم حاصل ہوئے اس کا مال ایک حیثیت سے گھٹ گیا، اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد سود کا کاروبار اور صدقہ و خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے تو یہ بات مشاہدے میں آ جائے گی کہ سود خور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر یہ بڑھنا ایسے ہے جیسے کسی انسان کا بدن ورم وغیرہ سے بڑھ جائے۔ ورم کی زیادتی بھی تو بدن ہی کی زیادتی ہے، مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی ہے موت کا پیغام۔ اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فوائد و ثمرات یعنی راحت و عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کو بڑی سے بڑی راحت و عزت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں بنگلوں کے مالک ہیں، عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے کی ضروریات بلکہ فضولیات بھی ان سب کو حاصل ہیں، نوکر چاکر اور شان و شوکت کے تمام سامان ہیں۔ لیکن غور کیا جائے تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ سامان راحت اور راحت میں بڑا فرق ہے۔ سامان راحت تو فیکٹریوں اور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے، وہ سونا چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس کا نام راحت ہے وہ نہ تو کسی فیکٹری میں بنتی ہے نہ کسی منڈی میں بکتی ہے۔ وہ ایک ایسی راحت ہے جو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے اور بعض اوقات ہزاروں سامان کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک نیند کی راحت کو لے لیجئے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لیے مکان کو بہتر سے بہتر بنائیں، ہوا اور روشنی کا پورا اعتدال ہو، مکان کا فرنیچر دیدہ زیب دل خوش کن ہو، چارپائی گدے اور تکیے حسب منشا ہو، لیکن کیا نیند کا آ جانا ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازمی ہے؟ اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے جن کو کسی عارضے سے نیند نہیں آتی۔ اب امریکہ جیسے مالدار اور متمدن ملک کے متعلق بعض رپورٹوں سے معلوم ہوا کہ وہاں 75% آدمی خواب آور گولیوں کے بغیر سو ہی نہیں سکتے، اور بعض اوقات خواب آور دوائیں بھی جواب دے دیتی ہیں۔ نیند کے سامان تو آپ بازار سے خرید لائیں، مگر نیند آپ کسی بازار سے کسی قیمت پر نہیں لا سکتے۔ اسی طرح دوسری راحتوں اور لذتوں کا حال یہ ہے کہ ان کا سامان تو روپیہ پیسہ کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، مگر راحت اور لذت کا حاصل ہونا ضروری نہیں۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد سود خوروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا مگر راحت کا نام نہ پائیں گے۔ وہ اپنے کروڑ کو 1.5 کروڑ اور 1.5 کروڑ کو 2 کروڑ میں بناتے میں ایسے مست نظر آئیں گے کہ نہ ان کو اپنے کھانے پینے کا ہوش ہے نہ اپنے بیوی بچوں کا۔ کئی میل چل رہے ہیں، دوسرے ممالک میں سے جہاز آ رہے ہیں، ان کی یہ دھیڑ بن ہی میں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامان راحت ہی کا نام راحت سمجھ لیا ہے اور حقیقت میں راحت سے کوسوں دور ہے۔ یہ حال تو ان کی راحت کا ہے۔ اب عزت کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ چونکہ سخت دل اور بے رحم ہو جاتے ہیں، ان کا پیشہ یہی ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفلسی سے اور کم آیا لوگوں کی کمائیگی سے فائدہ اٹھائیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیں۔ اس لیے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت و وقار ہو۔ اپنے ملک کے بنیوں اور ملک شان کے یہودیوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے حالات کو دیکھ لیجئے، ان کی تجوریاں کتنے ہی سونا چاندی اور جواہرات سے بھری ہوں، لیکن دنیا کے کسی گوشے میں، انسانوں کے کسی طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں، بلکہ ان کے اس مال کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب مفلس لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض نفرت پیدا ہوتی ہے، اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اسی بغض اور نفرت کی مظاہر ہیں۔ محنت و سرمایہ کی جنگ نے ہی دنیا میں اشتراکیت اور اشتمالیت کے نظریے پیدا کیے ہیں۔ کمیونزم کی تخریبی سرگرمیاں اسی بغض اور نفرت کا نتیجہ ہیں جن سے پوری دنیا قتل و قتال اور جنگ و جدال کا جہنم بن کے رہ گئی ہے۔ یہ حال تو اپنی راحت و عزت کا ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ سود کا مال سود خور کی آنے والی نسلوں کی زندگی کو بھی کبھی خوشگوار نہیں بناتا یا ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی نحوست سے وہ بھی مال و دولت کی حقیقی ثمرات سے محروم و ذلیل
شامل رہتے ہیں۔ لوگ یورپ کے سود خوروں کی مثال سے شاید فریب میں آئیں کہ وہ لوگ تو سب کے سب خوشحال ہیں اور ان کی نسلیں بھی پھلتی پھولتی ہیں، مگر اول تو ان کی خوشحالی کا اجمالی خاکہ عرض کیا جا چکا ہے۔ دوسرے ان کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مردم خور دوسرے انسانوں کا خون چوس کر اپنا بدن پالتا ہو اور ایسے کسی انسانوں کا جتھا ایک محلے میں آباد ہو جائے۔ آپ کسی کو اس محلے میں لے جا کر مشاہدہ کروائیں تو یہ سب کے سب بڑے صحت مند، سرسبز و شاداب ہیں، لیکن ایک عقل مند انسان کو جو انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہے، صرف اس محلے کا دیکھنا نہیں بلکہ اس کے مد مقابل ان بستیوں کا دیکھنا ہے جن کا خون چوس کر ان کو ادموا کر دیا گیا ہے۔ اس محلہ اور ان بستیوں کے مجموعہ پر نظر ڈالنے والا کبھی اس محلے کے فربہ ہونے پر خشک نہیں ہو سکتا اور مجموعی حیثیت سے ان کے عمل کا انسانی ترقی کا ذریعہ نہیں بتا سکتا، بلکہ اس کو انسان کی ہلاکت و بربادی ہی کہنے پر مجبور ہوگا۔ اس کے مد مقابل صدقہ و خیرات کرنے والے کو دیکھیے تو ان کو کبھی اس طرح کے مال کے پیچھے حیران و سرگردان نہیں پائیں گے۔ ان کو راحت کے سامان اگرچہ کم حاصل ہوں گے، مگر سامان والوں سے زیادہ اطمینان اور سکون قلب جو اصلی راحت ہے ان کو حاصل ہوگی۔ دنیا میں ہر انسان اس کو عزت کی نظر سے دیکھے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صاف ہے ہی، دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ذرا حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھلا ہوا ہے۔ یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار نتیجہ اس کا قلت ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کا کام کرنے والے کو۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سود کو حرام نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں، اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہوں وہ گناہگار اور فاسق ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔